ماسک پہن رہا ہوں اس لیے کہ ناک بھی ایک ڈینجرس ایریا ہے اور اس کے ذریعے بھی کوئی بھی وائرل انفیکشن، خاص طور پہ آج کل کے حساب سے کرونا انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ ہماری پوزیشن وہی رہے گی جیسے ویسے تھی، وہی مریض کے سائٹ پر، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ناک کا معائنہ کتنی سہولت سے ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز، ہم ان سے ویسے ہی اجازت لیں گے، آپ کو ہم ناک کا معائنہ کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو ہینڈ سینیٹائز کرنا ہے اپنا، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ مریض کو کس قسم کا انفیکشن ہے یا اس کو کیا بیماری ہے، لہٰذا آپ امتحان سے پہلے اور معائنے کے بعد دونوں دفعہ یہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں گے۔ اچھا، اب آپ یہ کریں گے کہ لائٹ آن کر لیں گے۔ اب جو نوز کی ایگزامینیشن کا پہلا حصہ ہے وہ کہلاتا ہے انسپیکشن۔ انسپیکشن میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ آپ ناک کو دیکھیں گے، پہلے ناک کے شیپ کو دیکھیں گے، اچھی طرح سے ناک کے شیپ کو لیفٹ رائٹ سائڈ، اس کے بعد اس کو ایک طرف گھمائیں گے۔ اس سے ہمیں جو ناک کا یہ حصہ ہے بڑا واضح طور پہ نظر آئے گا کہ اس میں کوئی ڈپریشن یا کوئی ابہار وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دوسری سائڈ سے بھی ناک کے پوزیشن کو، اس کو کہتے ہیں ناک کا ڈورسم۔ انیٹمی کی نالج سے پتہ چلے گا کہ یہ روٹ کہلاتا ہے، یہ ڈورسم کہلاتا ہے، یہ ٹپ کہلاتا ہے، یہ ایلی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ہم نے انسپیکشن میں دیکھا، اور انسپیکشن ہی میں ہم نے 3 پیرانیزل سائنسز کے ایریاز کا معائنہ کیا۔ جیسے یہ آپ کا فرنٹل سائنس ہے، میں چھو نہیں رہا ہوں، یہ آپ کا ایتھموئڈ سائنس ہے، یہ آپ کا میکسلری سائنس ہے۔ اسفینوئڈ سائنس کو آپ نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ وہ ہماری آنکھوں کی پہنچ سے بہت پیچھے ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا انسپیکشن۔ تو انسپیکشن میں ہم نے دیکھا شیپ آف دا نوز، فرنٹ سے دیکھا، لیفٹ سائڈ سے دیکھا، رائٹ سائڈ سے دیکھا، اور پھر پیرانیزل سائنس کی پوزیشن دیکھی ہم نے۔ فرنٹل سائنس دیکھا، ایتھموئڈ سائنس دیکھا، میکسلری سائنس دیکھا۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا حصہ ایگزامینیشن کا۔ ایگزامینیشن کا دوسرا حصہ ہے پیلپیشن۔ پیلپیشن آپ کریں گے نوز کی، پہلے آپ نے یہ نوز دیکھا، یہ روٹ آف دا نوز پہ دیکھا۔ کبھی کبھی اس بون کا فریکچر ہو جائے تو آپ کو کڑکڑانے کی آواز بھی آتی ہے، جس کو کریپیٹس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ یہ دیکھیں گے یہاں کوئی درد کا احساس تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ناک کے باقی حصے کو پلپیٹ کیا، ناک کو اٹھا کر دیکھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی درد وغیرہ تو نہیں ہے۔ اور ایک اور معلومات جو ملے گی وہ یہ ہے کہ جو انٹیریئر نیریز ہیں اس کا کیا سائز ہے، کیونکہ آپ جو اگلا ایگزامینیشن کریں گے اس میں سائز آف دی انٹیریئر نیریز کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد آپ فرنٹل سائنس کو فیل کریں گے، یہ انٹیریئر وال آف دی فرنٹل سائنس، یہ فلور آف دی فرنٹل سائنس، یہ نیزل بون، یہ ایتھموئڈ سائنس۔ دیکھیے میں کہاں اپنی انگلیاں رکھ رہا ہوں، ایتھموئڈ جو ہے وہ آنکھ کے اور ناک کے درمیان ہے، ہاں، اور یہ آپ کا میکسلری سائنس کا ایریا ہوگا۔ دوبارہ فرنٹل سائنس، انٹیریئر وال، فرنٹل سائنس، فلور، یہ نیزل بون ہے، اور یہ ایتھموئڈ ہے، اور یہ میکسلری سائنس کا ایریا۔ اس طرح ہماری پیلپیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ معائنے کا دوسرا حصہ ختم ہو گیا۔ اب جو ضرورت پڑے گی ہمیں، جو اگلا ایگزامینیشن ہے وہ ناک کی کیویٹی کا معائنہ ہے۔ ناک کی کیویٹی لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ پر ہوتی ہے، اور ان کے درمیان ایک سیپٹم ہوتا ہے جو ان کو ڈیوائڈ کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم جو انسٹرومنٹ استعمال کریں گے وہ کہلائے گا نیزل اسپیکولم، اور اس معائنے کا نام ہے انٹیریئر رائنوسکوپی۔ اب طریقہ اس کا جیسے میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، اس کو آپ نے رکھا،
سیدھے ہاتھ پہ. یہ اسٹیپ 1 ہو گیا. اسٹیپ 2 سے اٹھایا, یہ اسٹیپ 3 ہو گیا. اسٹیپ 4 میں آپ نے 2 فنگرز یہاں لگائیں اور ایک فنگر کو آگے شفٹ کر دیا دوسری سائڈ پر, اور تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ سے ہماری یہ پوزیشن بن گئی. اب دیکھیے میں اس کو کیسے استعمال کرتا ہوں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر کو سپورٹ دیتے ہیں اور تھوڑا سا چہرے کو اٹھاتے ہیں. اس کو آپ بند حالت میں انٹروڈیوس کریں گے, پھر آپ کھولیں گے, تھوڑا سا گھما کے ادھر ادھر دیکھیں گے, بند کریں گے اور باہر نکال لیں گے. اسی طرح سے دوسری سائڈ پہ کریں گے, بند حالت میں انٹروڈیوس کریں گے, کھولیں گے, تھوڑا سا گھمائیں گے ادھر ادھر تاکہ اچھا ویو آ جائے, بند کریں گے اور باہر نکالیں گے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو انٹیریئر رائنوسکوپی میں کون کون سے اسٹرکچرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو اس کو ذرا غور کیجیے گا. جب میں اب مجھے نظر آیا سیپٹم کا حصہ, فلور آف دی نیزل کیویٹی, اور لیٹرل وال میں مجھے مڈل ٹربینٹ اور انفیریئر ٹربینٹ نظر آ رہے ہیں. سپیریئر ٹربینٹ اس ایگزامینیشن سے نظر نہیں آتا, اور جو olfactory ایریا ہے وہ یہاں ہوتا ہے, وہ بھی نظر نہیں آتا. تو یہ اس انٹیریئر رائنوسکوپی کی لمیٹیشنز ہیں. تو کیا کیا نظر آئے گا؟ اس کو آپ نے کھولا تو آپ کو لیٹرل وال میں انفیریئر ٹربینٹ نظر آ رہا ہے جو بہت واضح ہے. تھوڑا سا اوپر کریں گے تو مڈل ٹربینٹ بھی نظر آئے گا, اور یہ دیکھیے سیپٹم بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اور تھوڑا سا نیچے کریں گے تو فلور بھی نظر آئے گی نیزل کیویٹی کے. یہ ہو گئی انٹیریئر رائنوسکوپی. اگلا ایگزامینیشن جو ہم کریں گے وہ ہے پیٹنسی ٹیسٹ. ہم نے جیسا کہ آپ کو سمجھایا تھا, پیٹنسی ٹیسٹ کے لیے یہ انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے. اس کو آپ کو کچھ نہیں کرنا, اس کو آپ کو اسٹریٹ اوے ناک کے آگے لگانا ہے اور کہیے گا باہر زور سے ہوا نکالیے, زور سے ہوا نکالیے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ امپریشن آ گئے اس کے ہیں. اب جہاں پہ یہ امپریشن دیر میں غائب ہو رہا ہے وہ زیادہ پیٹنٹ ہے, جہاں جلدی غائب ہو رہا ہے وہ کم پیٹنٹ ہے. یہ چھوٹا سا اصول ہے یہ. پھر نکالیے زور سے. یہ دیکھیے لیفٹ سائڈ پر یہ امپریشن زیادہ دیر تک رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ سائڈ زیادہ پیٹنٹ ہے بنسبت رائٹ سائڈ کے. پھر دیکھیے, ٹھیک ہے. اگلا ٹیسٹ جو آپ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ olfaction کا. ناک کا ایک فنکشن olfaction بھی ہے. اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خوشبو ایک روئی میں لے لیں گے. اچھا, آپ ان کی آنکھیں بند کروا دیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو پہلے لیفٹ سائڈ پہ چیک کریں گے کیونکہ 2 olfactory ایریاز ہوتے ہیں. سونگھیے, خوشبو آ رہی ہے. دوسری سائڈ پہ چیک, خوشبو آ رہی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ مریض کی آنکھیں اس لیے بند کرواتے ہیں کہ وہ پہچان نہ سکے کہ یہ کیا خوشبو ہے, یا کوئی شیشی استعمال کریں یا کوئی نون آڈر, تو وہ آنکھوں کی مدد سے اس کو پہچان نہ سکے. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کی آنکھیں بند کروا کے اس کو بلائنڈ کر دیتے ہیں اور دونوں سائڈ پہ الگ الگ ٹیسٹ کرتے ہیں. کیجیے کیجیے, ٹھیک ہے. یہ olfaction کی ٹیسٹ ہو گیا. اس کے بعد آخر میں ہم جائیں گے posterior rhinoscopy کی طرف. ہم نے یہ ذکر کیا تھا اس پروب کا, کیونکہ ان کی ناک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ مرر ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا posterior rhinoscopy کے لیے کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے اور اس کو کس طرح سے ہولڈ کرنا ہے اور اس کا ڈائریکشن کو ایسے رکھنا ہے. اور دوسرے ہاتھ میں آپ کو یہ اب زبان کو دبانے کے لیے یہ
ٹنگ ڈپریسر. اب یہ واقعی ٹنگ ڈپریسر ہے جو صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. اور جیسے اس میں فاگنگ کی تھی, ڈیفاگنگ کی تھی, اس کو بھی ڈیفاگ کر لیں گے تاکہ سانس کے ساتھ جو موئسچر ہے وہ اس پر امپریشن نہ ڈالے. اور لمبا منہ کھول لیجیے, بالکل ڈھیلا, آرام سے آرام سے, اور زبان کو دبائیے جتنا دبا سکتے ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے. اور اس کو بہت گریجولی یوویلا کے پیچھے لے جائیے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے زبان سے دبایا, اس کو آہستہ آہستہ اس طرح سے لے کے گئے اور یوویلا کے پیچھے جانے کے بعد اس کو سیدھا کر لیا, اور تھوڑی سی یہ ٹلٹنگ موومنٹس کریں گے تو ہمیں نیزوفیرنگس کے اسٹرکچرز جیسے یوسٹیکین ٹیوب نظر آنے لگے گی, یا کوئی ماس ہے یا کوئی اب نارمیلٹی ہے وہ بھی نظر آئے گی. لیکن یہ ایک مشکل ایگزامینیشنز ہیں, تو ایک دفعہ پھر اس کو ڈیمو دیں گے. یہ ہم نے اس کو ڈیفاگر لگایا, ایک ہاتھ سے ٹنگ ڈپریسر پکڑا, لمبا منہ کھلوایا اور زبان کو آرام سے دبایا, ڈھیلا اور ڈھیلا. جتنا زبان کو دبائیں گے اتنا آسان ایگزامینیشن ہوگا. اور اس کو یوویلا کے پیچھے لے گئے, دیکھیے اس کو یوویلا کے پیچھے لے گئے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی آپ کی پوسٹیئر رائنوسکوپی. تو ہم نے نوز کے ایگزامینیشن میں اب تک جو کیا, پہلے ہم نے کیا انسپیکشن, پھر کیا پلپیشن, پھر کی ہم نے انٹیریئر رائنوسکوپی, اس کے بعد کیا ہم نے پیٹنسی ٹیسٹ, اس کے بعد کیا اولفیکشن, اور اس کے بعد پوسٹیئر رائنوسکوپی, اور آخر میں ہم لمف نوڈس کو فیل کریں گے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, وہی طریقہ جیسے تھروٹ اور ایئر میں کیا جاتا ہے. مریض کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اس کو فلیکس کریں گے تھوڑا سا, اور ویسے ہی سبمینٹل, سبمینڈیبولر, جگولر ڈائیگیسٹرک, جگولر ڈائیگیسٹرک. ایک منٹ, دوبارہ شروع کریں گے. سبمینٹل, سبمینڈیبولر, جگولر ڈائیگیسٹرک, اور اس کے بعد ڈیپ نوڈز جو ہیں یہ فیل کریں گے along دی انٹیریئر بارڈر آف دی sternocleidomastoid, اوپر سے نیچے کی طرف, پھر along دی posterior border of sternocleidomastoid, اوپر سے نیچے کی طرف, اور آخر میں سپرا کلیویکولر, کندھے اچکائیے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا تعاون کیا.